پینے والے، دائمی شرابی، نمبر 3 چگل خور غیبت کرنے والے۔ صاحبوں اس کے علاوہ علماء نے اور لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہمارا رشتہ ہماری ماں سے کتنا کمزور ہے، آج ہمارا رشتہ ہمارے باپ سے کتنا کمزور ہے، آج ہماری زندگی میں کامیابی نہیں، آج ہماری زندگی میں کامرانی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آج تم ڈاکٹر ہو مگر پریشان ہو، آج تم انجینئر ہو مگر پریشان ہو، آج تم پروفیسر ہو کے پریشان ہو، آج تم بزنس مین ہو کر پریشان ہو۔ جانتے ہو کیوں پریشان ہو؟ اس لیے کہ ہم نے ماں باپ کی بات کے آگے بیویوں کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ ماں باپ کی عزت کو ہم نے گھروں میں گھٹا دیا اور بیویوں کی عزت کو بڑھا دیا۔ صاحبوں میں یہ نہیں کہتا بیوی کی عزت مت کرو، کرو، میرے نبی نے تو بیوی سے بے پناہ محبت کی ہے، بتاؤں گا آپ کو محبت آقا نے ماں سے کیسی محبت کی، غور سے سنیے۔ بولوں؟ ارے بولی ہوں، اجازت ہے بولوں، لیکن اس ماحول میں نہیں، تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوگی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی محبت میں ذرا پیچھے سے آگے کھسک کر چلے آئیے، تو 4 قدم اٹھیے، آ جائیے، تھوڑی دیر مجھ سے جڑیے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اس کے بعد جو سلطان رضا بتانے والا ہے پوری زندگی آپ اسے یاد رکھیں گے۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی سمٹ کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ جو جا رہے ہیں جانے والوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، رات کے 12 بج چکے ہیں، شاید وہ لوگ سوچ رہے ہیں مولانا صاحب ہمارے لیے چلے جانا ہی بہتر ہے، لیکن آئیے سلطان رضا جو بتانا چاہتا ہے غور سے سننا میری قوم کے نوجوانوں، ایک ایک کر کے سلطان رضا تجھے باتیں بتائے گا۔ یاد رکھنا آج بیٹا پردیس میں ہے، بیوی سے باتیں کر لیتا ہے مگر ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، صاحب سسرال باتیں کر لیتا ہے مگر باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ماں بیمار پڑ جائے تو صاحب بیٹا ڈر سے ماں کو فون نہیں کرتا کہ ماں کو علاج کے لیے پیسے بھیجنے پڑیں گے، مگر آؤ کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں، آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ماں باپ کا رتبہ معلوم ہے؟ آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، میں محمد ابن عبداللہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، میرے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، اتنے میں میری ماں حضرت آمنہ خاتون پردے کے پیچھے سے آواز دیتی، اے بیٹے محمد ابن عبداللہ مجھے تیری ضرورت ہے تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ! کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ اللہ! صاحبوں یہ میرے نبی نے پیغام دیا۔ آج ہم مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، سلطان رضا کہنا چاہے گا صاحبوں چادریں چڑھانے والے ہیں ہم، فاتحہ کرانے والے ہیں ہم، گاگر منانے والے ہیں ہم، لیکن سلطان رضا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہے گا، میری بات کو برا مت ماننا، بتاؤ مزار شریف پر جانے والوں جاتے ہو چادریں لے کر جاتے ہو، لوٹتے ہو تو کیا لے کر آتے ہو؟ آپ کہو گے مولانا گئے تھے چادریں لے کر گئے تھے، آئے تو خالی ہاتھ واپس آئے، خدارا خدارا خالی ہاتھ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تو غریب نواز کی تربت پر پھولوں کی چادریں لے کر جاؤ اور لوٹو تو غریب نواز کے کردار کی چادر اپنی زندگی میں اوڑھ کر، سبحان اللہ، زندگی میں اوڑھ کر آؤ۔ برا نہ مانیے گا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، احکام شریعت میں لکھا، مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ۔ کتنی چادر؟ ذرا ایک ایک انگلیاں اٹھا کر بولیے کتنی چادر؟ کتنی چادر؟ ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتا چلے یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ جب تک وہ چادر بدلنے کے لائق نہیں ہو، اعلیٰ حضرت نے لکھا بدلنے کی ضرورت، بدلنے کی ضرورت، اور آج عرس ہو تو ایک چادر نہیں 1 لاکھ چادر، 1 کروڑ چادر ماں کے سر پہ اوڑھنے کے لیے چادر ہو یا نہ ہو، لیکن مزار پہ بیٹا چادر لے کر پہنچ جاتا۔
बीवी के सर पे ओढ़ने के लिए दुपट्टा हो के न हो, लेकिन मजार के लेकर चादर पहुंच जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहूंगा बेशक चादरें चढ़ाओ, लेकिन सुल्तान रजा की कुछ बातें भी जिंदगी में याद रखो। साहब मत चढ़ाओ 500 की चादर मजार शरीफ पर, 50 रुपए का गुलाब लो और ले जाकर गरीब नवाज की तुरबत पर चढ़ा दो, मखदूम अशरफ की चौखट पे डाल दो, आला हजरत के मजार पर चढ़ा दो, से बंगाला की तुरबत पर चढ़ा दो, 450 रुपए बचा कर लाओ और मदरसा कादरिया रज़विया के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करो और कहो हुजूर ये 450 रुपया गरीब नवाज के नाम पर आप लीजिए और गरीब नवाज के नाम पर मदरसे में किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कॉपी खरीद दीजिएगा, कलम खरीद दीजिएगा, किताब खरीद दीजिएगा। मैं कहता हूँ जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पर गरीब बच्चों के लिए कॉपी किताब और कलम खरीदोगे तो गरीब नवाज खुश हो जाएगा। बोलिए खुश होंगे कि नहीं होंगे? हाथ उठाकर बोलिए खुश होंगे कि नहीं होंगे? साहिबों थोड़ी सी रविश बदलने की जरूरत है, थोड़े से त्याग को अपने बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी रुख को बदलने की जरूरत है। साहिबों आज हमने मदरसों को मजबूत नहीं किया, यही वजह है आज हमारे पास आज परेशानी है। मुट्ठी भर यहूदी है, पूरी दुनिया में स्कूल उनके अलग है, कॉलेज उनके अलग है, निजाम उनका अलग है, सिस्टम उनका अलग है और आज हमारी तादाद इतनी, मगर आपके इलाके में बताइए कितने मुसलमानों के बड़े स्कूल चलते हैं? बताइए आपके पास कौन सा सिस्टम और निजाम है? ईमानदारी से सीने पे हाथ रखकर बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहोगे हमने मदरसों को बहुत दिया, क्या दिए? ज़कात दिए, गरीबों का हक है, फितरा दिए, गरीबों का हक है, चमड़ा दिए, गरीबों का हक है, धान और गेहूं दिए, गरीबों का हक है। आपने अपने जेब की कमाई से क्या दिया? साहिबों इंग्लिश पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, तारीख पढ़ने के लिए, आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को पैसे देते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गांव का 200 बच्चा तन्हा मस्जिद में एक इमाम पढ़ाता है, आप उसे कितने पैसे देते? 5000 रुपए। मैं पूछना चाहता हूँ नमाज पढ़ाने के लिए देते हो या अपने बच्चों की तालीम के बदले में पैसे देते हो? याद रखिए अगर आपकी आबादी बड़ी है तो अपने मदरसों में ही नर्सरी, LKG और UKG चलाइए और सारे पैसों को जमा करके अपना यूनिफॉर्म और अपने ही मदरसे में मास्टर भी बहाल कीजिए, आलिम भी बहाल कीजिए, हाफिज भी बहाल कीजिए, कुरान भी पढ़ाइए, दुनिया की तालीम भी दिलाइए, ताकि आपका बच्चा जब 3 साल बाद यहाँ से पढ़कर किसी स्कूल में दाखिला ले तो उसके पास कुरान की भी तालीम मौजूद हो और इसके मुस्तफा की दौलत भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह। मौजूद हो, कुछ करना होगा। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। साहिबों बहुत ताखीर हो चुकी है, ऐसा न हो कि जमाना हमें मसल दे, ऐसा न हो जमाना हमें कुचल दे। बताइए कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग इमाम हुसैन से प्यार करते हैं? जरा एक बार बोलिए या हुसैन, या हुसैन, और प्यार से बोलिए या हुसैन। सारे लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जन्नत में भी जाना है, इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आज हम इतने बुज़दिल हो गए, आज हम इतने कमजोर हो गए, कल अगर इमाम हुसैन ने हमसे पूछ दिया, मेरे नाम का नारा लगाने वाले, मेरे नाम का फातिहा कराने वाले, अपने आप को हुसैनी कहने वाले, बता तेरे सामने मेरे नाना को गालियां दी गई, तेरे सामने शरीयत पे अटैक किया गया, तेरे सामने मेरे नाना के दिन पे हमला हुआ, बता तूने मेरे नाना के दिन के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी। याद रखिए साहब, इस्लाम को बचाने के लिए
اس لہو کی ضرورت ہے جس لہو کو کربلا میں امام حسین نے دیا. جی بے شک لہو کی ضرورت ہے. صاحبوں صرف نعرہ لگانے سے ہمارا سماج زندہ نہیں ہوگا, صرف نعروں سے ہمارا کردار زندہ نہیں ہوگا. ہمیں ضرورت ہے کردار حسین کو زندہ کرنے کی. امام حسین نے بتایا لوگوں, شریعت پہ جب یزید نے اٹیک کیا, یزید نے حملہ کیا, امام حسین خاندان لے کر پہنچ گئے. کہا یزید ہم اسلام کے چراغ کو دنیا کے تیل سے روشن نہیں کریں گے, ہم اپنے لہو سے روشن کریں گے تاکہ میری شہادت کے بعد بھی اسلام کا یہ چراغ آندھیوں میں بھی جلتا, سبحان اللہ, آندھیوں میں بھی جلتا رہے. حسینیوں آج تیرے لہو کی بھی ضرورت ہے, آج تیری دولت کی بھی ضرورت ہے, آج تیری طاقت کو بھی اسلام کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے تم شریعت پہ عمل کرنے والے بنو, آج ضرورت ہے تم شریعت پہ چلنے والے بنو. آج ہمارے نوجوان شرابی بنتے جا رہے ہیں, جوانی بنتے جا رہے ہیں, زانی بنتے جا رہے ہیں, نافرمان بنتے جا رہے ہیں. سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہے گا, بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں, معراج کی شب ہے, آمنہ کے لال ہے, خدا کا مہمان بن کر تشریف لے گئے ہیں. جبریل امی کے ہاتھ میں 2 پیالہ ہے, لے کر آقا کے قریب آتے ہیں. نوری دشت میں دونوں پیالہ ہے, آ کر عرض گزار ہوتے ہیں, آقا جی یہ 2 پیالہ ہے, ایک میں دودھ موجود ہے, ایک میں شراب موجود ہے. آقا جی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ چاہے تو دودھ پیئے, آپ چاہے تو شراب پیئے. اے میری قوم کے نوجوانوں سنو سنو, آج تیرے سامنے جو چیز موجود ہو کبھی تم نہیں دیکھتے. کیا پینا حلال ہے, کیا پینا حرام ہے, جو ملا اسے کھا لیا, جو ملا اسے پی لیا. اے میری قوم کے لوگوں ایسا نہ کرنا, بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. کونین کے تاجدار خدا کا مہمان بن کر گئے ہیں, سامنے دودھ بھی موجود ہے, سامنے شراب بھی موجود ہے. جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا آپ چاہے تو دودھ پیئے, آپ چاہے تو شراب پیئے. کونین کے تاجدار مسکرائے, شراب کو آقا نے چھوڑ دیا, دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور آقا نے پینا شروع کر دیا. آقا نے دودھ پی لیا. جبریل امی مسکرانے لگے, عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ, رب قدیر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے, رب قدیر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے, مسکرا رہا ہے. اے آقا رب قدیر فرما رہا ہے اگر میرا محبوب شراب پی لیتا تو ان کی قوم گمراہ ہو جاتی. اے میرے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا, آپ نے دودھ پیا اور شراب چھوڑ دیا. اللہ اللہ صاحبوں, نبی نے دودھ کو پیا اور شراب کو چھوڑ دیا. اللہ نے قانون بنا دیا, ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور جو دے اسے لے لو, حضور جس سے روکے اس سے دور جاؤ. اللہ نے قانون بنا دیا. اے لوگوں تم کھانے بیٹھنا, دیکھ لینا نبی نے جو کھایا اسے کھانا, نبی نے جسے منع کر دیا اسے رک جانا. پینے کے لیے بیٹھنا, نبی نے جو پیا اسے پینا, نبی نے جسے چھوڑ دیا اسے تم بھی چھوڑ دینا. اے میری قوم کے نوجوانوں بتاؤ, نبی نے شراب کو چھوڑ دیا, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے, نبی نے شراب کو چھوڑ دیا اور نبی نے دودھ کو پی لیا. قسم خدا کی اے میری قوم کے لوگوں, یاد رکھنا تم بھی شادی کی پارٹیوں میں جاتے ہو, برتھ ڈے پارٹیوں میں جاتے ہو, دوستوں کی پارٹیوں میں جاتے ہو. تیرا دوست اس سے کہتا ہے یہ وی آئی پی پارٹی ہے, یہ بڑی خاص پارٹی ہے, یہ شراب پی لے, یہ چرس پی لے, یہ افیم پی لے, یہ گانجا پی لے, یہ ہیروئن پی لے, یہ اسموکنگ پی لے. یاد رکھنا نبی نے منع فرمایا, وہ نشہ جس سے عقل ختم ہو جائے اسے کبھی پینے کی کوشش نہ کرنا. لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا, نشے کی حالت میں کبھی نماز کے قریب نہ جانا. آج افسوس ہوتا ہے جب میری قوم کا نوجوان شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر گھومتا ہے. آج افسوس ہوتا ہے جب ہماری قوم کا نوجوان صاحب اسموکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. صاحب نوجوان تو نوجوان, آج بیٹیاں بھی شراب پینے لگی ہے.
ہے, اسموکنگ کرنے لگی ہے, چرس افیم اور گانجے کا استعمال کرنے لگی ہے. سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے, اے میری قوم کے نوجوانوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ سنو, جب آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ شراب نہ پینا, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. صحابہ عرض گزار ہوئے, آقا شراب سے تو فوری طور پر طاقت مل جاتی ہے. آقا نے فرمایا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اے محبوب آپ سے اگر آپ کی امت پوچھتی ہے شراب اور جوا کے بارے میں, بتا دیجئے فیہما اسم کبیر, ان دونوں میں بڑے گناہ ہے. شراب اور جوا میں بھلائی نہیں ہے. شراب بھی حرام ہے, جوا بھی حرام ہے. یاد رکھیے گا, شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی ہے, اور جوا کے پتے کو ہاتھ میں لینا اور ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. یاد رکھنا, جوا کے تاش, شطرنج کی گوٹی اور جوا کے پتے کو ہاتھ میں لینا, خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالنا, سمجھ لو ایسا معاملہ ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, اس لیے آج کے اس جلسے میں آئے ہو, یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے آئے اور گھوم کر کے چلے گئے, یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں آئی ہیں تو سیرت فاطمہ سیکھ کر جائیں گی, اور مرد آئے ہیں تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائیں گے. سبحان اللہ, بے شک جائیں گے. سنو, صحابہ نے جب پوچھا, آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ کیا تجھے نہیں معلوم شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. انسان جب شراب پی لیتا ہے عقل ختم ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. شرابی بھول جاتا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. شرابی بھول جاتا ہے ماں کون ہے, بیوی کون ہے, بہن کون ہے, بھابھی کون ہے, دوست کون ہے, دشمن کون ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جان لینی ہو لوگ شراب پلا دیتے ہیں, عزت لوٹنی ہو عورتوں کو شراب پلا دیا جاتا ہے, نشہ کھلا دیا جاتا ہے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آؤ ذرا کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ تجھے نہیں پتا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بہت بڑا عابد و زاہد تھا, متقی اور پرہیزگار تھا, زندگی عبادت میں گزرتی تھی. ایک دن ایک فاحشہ عورت نے اسے دغا دے کر اپنے گھر بلا لیا. جب وہ عابد اس عورت کے گھر آیا, اس عورت نے دروازہ بند کر دیا. کہا, زاہد نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا خبردار, اگر بھاگو گے تو کہہ دوں گی کہ تو میرے ساتھ منہ کالا کرنے آیا تھا, میں تجھے بدنام کر دوں گی. زاہد ٹھرا گیا, کہا بد اچھا بدنام نہیں اچھا. ٹھہر گیا, کہا بتاؤ بلائی کیوں ہو؟ کہا 3 کام ہے. کہا کیا؟ کہا تینوں کام میں سے کوئی ایک کام کرو. کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا میرے ساتھ زنا کرو. کہا نہیں کر سکتا. کہا یہ بچہ جو چھوٹا یہاں کھڑا ہے اسے قتل کر دو. کہا نہیں کر سکتا. کہا نہیں کر سکتے تو یہ شراب کی شیشی ہے, اسے اٹھا اور شراب کی بوتل کو پی لے. غور سے سنیے گا, زاہد نے سوچا کہ چلو صاحب میں زنا کر نہیں سکتا, میں بچے کو قتل کر نہیں سکتا, یہ شراب کی چھوٹی سی شیشی ہے, پی لوں گا کیا ہو جائے گا. جیسے آج کا نوجوان سوچتا ہے, ارے دوست کے ساتھ گیا تھا تھوڑی سی پی ہی لوں گا تو کیا ہو جائے گا. بیوی بول دے تو بیوی کو ڈانٹتا ہے, خاموش رہو, تھوڑی سی پی تھی تمہارا کیا چلا جاتا ہے, تم تو یوں ہی ہنگامہ کھڑی کر دیتے ہو. یاد رکھنا, بھارت میں 1.5 لاکھ طلاقیں صرف اس لیے ہوئی کہ ان عورتوں کے شوہر شرابی تھے, اس لیے ان مہیلاؤں نے ان شوہروں سے طلاقیں لے لی. اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا غور سے سننا, یہ عام آدمی کی بات نہیں, ایک عابد اور زاہد کا واقعہ میں تجھے بتا رہا ہوں. یہ وہ واقعہ جسے میرے نبی نے سنایا ہے, یہ وہ واقعہ جسے میرے آقا نے بتایا ہے. آقا فرماتے ہیں زاہد نے شراب کی بوتل لی, کہا اسی میں سے 1 گلاس پلا دے. جب 1 گلاس زاہد نے پیا تو طبیعت کی اور تھوڑی سی پی لو. یاد رکھیے گا, بھارت کا ہندو ہو یا
मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, कान खोल कर सुन ले, भारत की हुकूमत तुम तो सेना को शराब पिलाते हो, क्यों? वक्ती तौर पर उनके जिस्म में गर्मी आ जाएगी, वक्ती तौर पर उनका दिमाग और माइंड कनेक्शन बदल जाएगा, लेकिन भूल गए कि उनके शराब का मुस्तकबिल रोशन नहीं है, शराब का मुस्तकबिल खतरनाक है, लीवर खत्म हो जाएगा साहब, उसकी कुव्वते मर्दानगी दम तोड़ देगी, समाज में उसकी इज्जत की नीलामी हो जाएगी, जमाना उसे शराबी के नाम से पुकारेगा। गौर से सुनिएगा साहिबो, उसने एक गिलास शराब पी, कहा और पिला दे, और पी ली, कहा और पिला दे, और पी ली। साहब जब तक शराब नहीं पी थी जना को बुरा समझता था, बच्चे के कत्ल को बुरा समझता था, मगर जब शराब पी ली तो जना भी कर लिया, बच्चे को कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अल्लाह साहब, जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। आका ने फरमाया मेरे सहाबा, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी शराब पीकर जानी बन जाओ, तुम भी शराब पीकर कातिल बन जाओ, तुम भी शराब पीकर अपराधी बन जाओ, तुम भी शराब पीकर बुरे इंसान बन जाओ। इसलिए आज के इस जलसे में आने वालों, मेरी माने वाले मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा सुल्तान रजा से अपील और गुजारिश करेगा, तेरा दोस्त तुझे पार्टी में बुलाएगा, बुलाकर तुझे शराब की पेशकश करेगा, कहेगा ये शराब पी ले, कह देना ए दोस्त मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मगर शराब, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने शराब को नहीं पिया है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कह देना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और आमिना के लाल का गुलाम पहले हूँ, मैं वो पीऊंगा जो मेरे नबी ने पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाए तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे नौजवान जो खड़े हैं उन नौजवानों से भी मैं कहूंगा, नौजवानों खुदारा शराब पीने वाला न बनना, शराब का सेवन करने वाला न बनना। तेरा हिंदू साथी हो उसे भी बताना दोस्त शराब का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। अब जरा सोचो, सीने पे हाथ रखकर शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, बताओ क्या नहीं सुने कितने जुआरी अपनी बीवी को जुआ में हार गए, कितने जुआरियों ने बिल्डिंगों को जुआ में हार दिया, कितने जुआरी अपनी गाड़ियों को बेच दिए। क्या IPL में जुआ नहीं है? क्या इंडियन लीग में जुआ नहीं है? क्या क्रिकेट में जुआ नहीं है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा चारों तरफ जुए का बाजार। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा वक्त काफी हो गया है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वक्त काफी हो गया है ना। आप लोग भी सोचते होंगे मौलाना कितनी तकरीर करेंगे, 1:12 हो रहे हैं, 1.25 घंटा फकीर ने तकरीर की। इजाजत होगी तो आगे बोलूंगा, नहीं तो तकरीर खत्म। इजाजत है।